قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكتاب اللعان کا مسئلہ اہم ترین مسئلوں میں سے ایک ہے، اور جیسا کہ آپ سمجھتا ہے کہ یہ لعان لعن سے ہے، مصدر ہے لعن یلعن لعانا وملاعنتا، جیسے قاتل یقاتل قتالا ومقاتلتا، تو لعان مصدر ہے، لعن سے ہے، اور لعن کا معنی ہوتا ہے الطرد والابعاد من اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی پر لعنت ہو تو مطلب یہ کہ وہ دھتکار دیا گیا، راند درگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. اور جب مخلوق کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی جب دو آدمی آپس میں لعان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لعن الرجلان. اگر یہ کہیں لعان کی نسبت دو شخص کی طرف کریں کہ دو آدمی نے لعان کیا، تو مطلب یہ ہے کہ دونوں نے آپس میں گالی گلوچ کی، یا دونوں نے ایک دوسرے پر لعنت بھیجی. یہاں پر لعان ایک خاص صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے، یا عورت نے جس بچے کو جنم دیا ہے اس بچے کے نسب کا خود سے انکار کرے کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جبکہ وہ دعویٰ کرے عورت پر زناکاری کا یا بچے کے نسب کا انکار کرے، اور عورت کی زناکاری پر اس کے پاس گواہ نہ ہو، یا عورت اس کے لگائے گئے الزام کو تسلیم بھی نہ کرتی ہو، تو ایسی صورت میں مرد اور عورت دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف 4 گواہیاں دیتے ہیں جو قسموں سے موقد ہوتی ہیں. اشہد باللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم کے ساتھ، اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ یہ عورت جس پر میں نے زنا کا الزام لگایا ہے، میں اپنے دعوے میں سچا ہوں. تو گواہی جو موقد ہو قسم کے ساتھ، اور مقرر ہو، یعنی 4 مرتبہ کہی جائے. اور 5ویں مرتبہ میں مرد کہتا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے الزام لگانے میں، تو اللہ کی لعنت ہو اس پر. اسی لفظ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے تو 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ کس پر لعنت ہو. اسی سے یہ لعان ہوا. اب اگر عورت خاموش رہ جاتی ہے، لعان کا جواب، گواہیوں کا جواب قسمیہ حلفیہ گواہی کے ذریعے نہیں دیتی ہے 4 مرتبہ، تو اس کا جرم ثابت ہو جائے گا، اس کی خاموشی اس کو مجرم قرار دے گی. اور اگر وہ بھی لعان کی قسموں کا جو مرد نے گزاری ہے، گواہی مع القسم، شہادہ مع الیمین، اگر وہ بھی ترکی بترکی جواب دیتی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتی ہوں، اشہد باللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتی ہوں کہ یہ مرد اپنی الزام تراشی میں جھوٹا ہے، جو اتہام اس سے مجھ پر لگایا اس میں وہ جھوٹا ہے. 4 مرتبہ وہ بولے گی کہ یہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اب 5ویں مرتبہ وہ کہے گی کہ اللہ غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہے میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا مجھ پر غضب ہے. ظاہر ہے کہ غضب کا مقام لعنت کے مقابلے میں زیادہ سنگین، اور وہ اس لیے کہ زنا کی نسبت عورت کی طرف اور اس کے خاندان والوں کے لیے زیادہ باعث
ننگ و عار ہے، اس لیے سخت لفظ استعمال کیا گیا. لیکن بہرحال لعنت اور غضب، لعنت مرد بولے گا 5 مرتبہ میں، اور عورت غضب بولے گی، لیکن ایک لفظ کو دوسرے پر غلبہ دیتے ہوئے اس کو لعان کہہ دیا گیا ہے. جیسے قمر اور شمس میں قمرین کہتے ہیں دونوں کو، ایک نام کو ایک اسم کو دوسرے پر غلبہ دیا جاتا ہے، اس طریقے سے بولا جاتا ہے. پانی ہے اور کھجور ہے، پانی سفید ہوتا ہے، کھجور کالی ہوتی ہے، لیکن دونوں کو کہتے ہیں اسودین. تو اسی طریقے سے لعان آیا ہے کہ دونوں لعان کی قسمیں گزارے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خاص ہے میاں بیوی کے درمیان. جب مرد اپنی عورت پر زنا کی تہمت لگائے یا اس کے بچے کے نسب کا اپنے سے انکار کرے، اپنی ذات سے نفی کرے اس کے نسب کی، اور عورت اقرار نہیں کرتی ہو اور مرد کے پاس اپنے دعوے پر دلیل بھی نہ ہو، تو یہ صورتحال. اصل میں پہلے جو شروع میں جو آیت اتری لعان کے حکم سے پہلے، اس میں یہ عمومی بات کہی گئی کہ جو لوگ بھی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہیاں نہیں ہوتی، اور گواہی بھی 4 مرد کی ہونی چاہیے، اس میں عورت کی گواہی نہیں چلے گی. زنا اور زنا کی تہمت میں عورت کی گواہی نہیں چلے گی، 4 چشمدید مرد ہونے چاہیے جو صراحت کے ساتھ زنا کا ثابت کرے. تو اگر کوئی اتہام لگاتا ہے کسی پاک دامن عورت پر، یا کوئی آدمی پاک دامن مرد کے اوپر زنا کا اتہام لگاتا ہے، جیسے کوئی کہے یا فلاں انت زانی، تو زانی ہو، تو وہ 4 چشمدید گواہ سے اس شخص کی زناکاری کو ثابت کرے. یا کسی عورت پر اگر کہتا ہے انت زانیہ، تو زانیہ ہے، تیرا یہ بچہ یہ تمہاری گود میں ہے، یہ حرامی ہے، ناجائز ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے، تو اس کو 4 گواہی لانی پڑے گی جو اس کی زناکاری پر گواہ ہو. نہیں تو اس قاذف پر، بہتان تراش پر 80 کوڑے کی سزا لگے گی، 80 کوڑے اس کو رسید کیے جائیں گے. فجلدوہم 80 جلد والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، ولم یاتوا باربعۃ شہداء ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلد، 80 کوڑے لگاؤ. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ہرگز کبھی بھی ان کی گواہی نہ قبول کرو جب تک کہ وہ تائب نہ ہو، کیونکہ آگے اللہ نے الا الذین تابوا ذکر کیا، اولئک هم الفاسقون، اور وہ فاسق. 80 کوڑے لگاؤ، ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو، اور وہ فاسق. 3 سزائیں ذکر، 3 حکم لگایا گیا. یہی حکم تھا موجود. ایک صحابی نے اپنی بیوی کے اوپر اتہام لگایا کہ اس نے غیر مرد کے ساتھ اس کو پکڑا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ابھی ہم پڑھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 چشمدید گواہ مطلوب ہے، اگر نہیں لائے تو تمہاری پیٹھ کے اوپر کوڑے پڑیں گے. جاننے لگا وہ شخص، جب واپس گیا مجلس رسول سے جانے لگا تو کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، جس نے آپ کو نبی برحق بنایا ہے، وہ ضرور میری پیٹھ کو کوڑے کی ضرب سے بچائے گا. اور الحمدللہ اس درمیان میں یہ آیت اتر گئی کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے چشمدید سوائے اس کی اپنی جان کے، اس کی اپنی گواہی کے، تو وہ 4 قسمیں گزارے. 4 مرتبہ گواہی دے اللہ کی قسم کے ساتھ کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ وہ اگر جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت. اور اگر عورت زنا کے عذاب کو یعنی رجم کو اپنے سے ٹالنا چاہتی ہے، جرم کا اعتراف نہیں کر رہی ہے، تو وہ بھی 4 مرتبہ گواہی دے کہ اللہ کی قسم یہ مرد اپنے دعوے میں جھوٹا، 4 مرتبہ اس کلمے کو دوہرائے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہے تو اللہ کا غضب مجھ پر. یہ 5ویں مرتبہ میں عورت کے.
اور پھر دونوں کے درمیان دائمی طور پر جدائی ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے ابد الآباد کی۔ بہرحال اسی بیچ میں ایک دوسرے صحابی کا بھی یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے کو دیکھا، اس کی بیوی بھی غلط کاری میں پائی گئی۔ جب وہ شخص دوبارہ پہنچا، یعنی اپنا قضیہ لے کر کے پہنچا، یعنی یہ دوسرا شخص تھا، تو آپ نے کہا قد انزل اللہ فیک و فی صاحبک یا فی صاحبتک، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے متعلق حکم اتار دیا۔ اور آیت کریمہ آپ نے سورہ نور کی آیت 6 to 9، 6 سے لے کر 9 نمبر تک کی آیت آپ نے تلاوت کی۔ تو یہ لعان ہے، گویا کہ 4 شدید گواہ کسی پر زناکاری کی تہمت لگانے کے کا جو حکم ہے، عمومی حکم، اس سے مرد کو مستثنا کر دیا گیا کہ اس کو 4 گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی 4 مرتبہ خود کی گواہی کافی ہے، 5ویں مرتبہ میں لعنت اپنے اوپر ثابت کرے گا۔ وہ اس لیے اللہ اکبر، وہ اس لیے کہ کوئی بھی مرد جو متین اور سنجیدہ ہے، ذی عقل ہے، وہ کبھی بھی اپنی بیوی پر زناکاری کا اتہام نہیں لگا سکتا ہے، الا یہ کہ واقعہ یقینی طور پر رونما ہوا۔ یوں اگر الزام تراشی کرے گا تو اس کی خود کی بھی بے عزتی۔ اگر وہ اپنی بیوی کو بد کردار ثابت کرتا ہے، زناکار ثابت کرتا ہے، تو وہ خود اپنے بستر کو گندہ بتاتا ہے، اور خود اپنے بچوں کے نسب کے اوپر گویا لوگوں کو شک میں مبتلا کرتا ہے کہ اگر یہ عورت زانیہ ہے جیسا کہ مرد کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس کے بچے بھی ولد الزنا ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ کون آدمی اپنے کو رسوا کرے گا اور اپنے بچے کے نسب کو لوگوں کے لیے طعن و تشنیع کا ذریعہ بنائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کا اقدام اسی حالت میں مرد کرے گا جبکہ اس نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں دیکھا ہو، کیونکہ اگر وہ خاموش رہتا ہے تو اس بدکار بیوی کو اگر اپنی زوجیت میں رکھتا ہے تو زندگی بھر وہ اپنے آپ میں دکھی رہے گا، تنگی محسوس کرے گا، اور ندامت سے پانی پانی رہے گا ہمیشہ، اور یہ ایک طرح کی دیوسی ہوگی کہ مرد کی بے حیائی پر اور بدکاری پر مبتلا ہونے کے بعد بھی اس کو اپنے پاس رکھ رہا ہے، گھٹ گھٹ کے جیے گا۔ تو اب کیا کرے وہ؟ اور اگر یہ بات بولتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو یہ بات بھی بڑی عظیم ہے، سنگین ہے، اور اگر خاموش رہتا ہے تو زندگی بھر گھٹ گھٹ کے مرے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہترین سولوشن اس کا نکالا ہے، اور 4 گواہی کو 4 شدید گواہوں کے قائم مقام قرار دیا ہے، کیونکہ کوئی بھی مرد جو صاحب عقل و خرد ہے اپنی بیوی پر اتنا بھیانک الزام نہیں لگا سکتا جس میں اس کی خود کی بے عزتی ہو، اس کے اولاد کے نام کے نسب پر طعن ہوتا ہو، مگر اسی صورت میں جبکہ یہ واقعہ بالیقین رونما ہوا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے 4 اس کی گواہی کو، اس کی قسم کو 4 شدید گواہوں کے قائم مقام قرار دیا۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص کسی عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے اس کو 4 شدید گواہ لگنے ہیں۔ 3 تو شدید ہے لیکن 1 شدید نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ہم نے کچھ ایسی ویسی آواز تو سنی جو عمل مخصوص کے وقت میں مرد عورت سے نکلتی ہے، لیکن میں نے ننگی آنکھوں سے، پھٹی آنکھوں سے شرمگاہ کو شرمگاہ میں داخل نہیں دیکھا، تو گواہی تینوں کی رد کر دی جائے گی، اور ان تینوں کو جنہوں نے گواہی دی تھی کوڑے لگیں گے 80۔ سوچیے کتنا سنگین معاملہ ہے، اور اسلام عورتوں کی عزت و ناموس کے تئیں کتنا حساس۔ بہرحال یہی لعان ہے جو فقہ کے ابواب میں ایک خاص نوعیت کا مسئلہ ہے، جس میں ایک آدمی 4 مرتبہ گواہی دیتا ہے، اور وہ گواہی 4 گواہوں کے قائم مقام ہوتی ہے، اور پھر اس گواہی میں 4 مرتبہ قسم بھی کھاتا ہے۔ حالانکہ جو گواہ ہوتا ہے وہ قسم نہیں کھاتا، اور جو قسم کھاتا ہے وہ گواہی نہیں دیتا، لیکن یہاں گواہی بھی دے رہا ہے اور قسم بھی کھا رہا ہے، اور مقرر ایک چیز کو 4 مرتبہ۔
اور 5ویں مرتبہ میں اپنے پر لعنت بھیج رہا ہے، اور عورت اگر جواب دے رہی ہے تو 5ویں مرتبہ میں وہ غضب کو دعوت دے رہی ہے، اللہ کے غضب۔ بہرحال ہمارے پاس جو حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، اس کے اندر راوی کا نام یا اس شخص کا نام جس نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اس کے نام کو چھپا لیا گیا ہے تستر، پردے کے طور پر۔ یہ مولف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مناسب سمجھا، اگرچہ روایتوں کے اندر 2 صحابیوں کا نام آتا ہے، ایک اویمر عجلانی اور ایک ہلال بن امیہ الضمری۔ واقعے کا سیاق بتاتا ہے کہ اویمر عجلانی کے واقعے سے اس کا تعلق ہے، لیکن اکثر حدیثوں میں آیا کہ پہلے ہلال بن امیہ آئے اور اپنی بیوی کے تعلق سے ذکر کیا، اور اسی کو آپ نے کہا تھا کہ جا کر گواہ لے کر آؤ ورنہ کوڑے تم پر رسید کیے جائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ، وہ اپنی بیوی پر دوسرے شخص کو چڑھا ہوا دیکھتا ہے اور وہ جائے گا گواہ تلاشنے کے لیے، اس وقت تک وہ زانی عورت کے جسم پر رکا رہے گا کہ بھاگ نکلے گا؟ کہا ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے لگیں گے بہتان تراشی۔ تب اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، میری پیٹھ کو وہ ضرب لگنے سے بچا لیا۔ اور اس درمیان میں آیت اتر گئی تھی۔ اور دوسرا واقعہ اویمر عجلانی کا آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے حق میں یہ قانون اتارا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قانون اتارا ہے جو قانون ہلال بن امیہ کے تعلق سے جو اترا ہے، وہ اس قانون میں تم بھی داخل ہوتے ہو، کیونکہ یہ قانون تو شریعت کا قیامت تک کے لیے۔ تو بہرحال یہ 2 صحابی ہیں، اور دونوں کے معاملے میں دونوں ہی حضرات سچے تھے۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا نا کہ علماء نے بتایا ہے کہ کبھی بھی کوئی مرد یہ اقدام کر ہی نہیں سکتا، اپنی بیوی پر یہ الزام لگا ہی نہیں سکتا خوش و حواس میں مطالعہ و سنجیدگی کے عالم میں، جب تک کہ اس کی بیوی سے یہ کالا کرتوت نہ ہوا۔ یوں گالی گلوچ میں غصے سے وہ باولا بنا ہوا ہے اور نفسیاتی مریض ہے یا ڈپریشن میں ہے اور بہت غصہ ہے، تو ایسی صورت گالی گلوچ کے طور پر کہہ دے عورت کو کہ تو فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، بدکار ہے، زناکار ہے، تو اور بات ہے، یہ ایک طرح کی گالی گلوچ ہے۔ لیکن سیریسلی اگر کہتا ہے کہ تم زناکار ہو اور یا یہ میرا بچہ نہیں ہے، کسی غیر مرد سے تم نے اس کو جنا ہے اور غیر مرد اس کا باپ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بات بڑی سنگین ہے، اور مرد نہیں کہہ سکتا جب تک کہ یہ واقعہ رونما نہیں ہوا ہوگا۔ اور دونوں واقعے کے اندر بچہ جو ہے خراب صفتوں پر آیا، یعنی زانی کی شکل سے شباہت پر آیا، اور دونوں صحابہ اپنے معاملے میں سچے تھے۔ اور آپ نے کہا تھا کہ اگر لعان کی قسمیں گزاری نہ گئی ہوتی دونوں طرف سے تو آج یہ عورت مجرم کے کٹہرے میں کھڑی ہوتی اور میں سزا دینے والا ہوتا، لیکن لوگوں نے ایک نے اللہ کی لعنت کو اور ایک نے اللہ کے غضب کو دعوت دے دی ہے، اب یہ اللہ ہی سے۔ تو دونوں ہی معاملے میں صحابہ دونوں سچے تھے اور ان کی عورتوں سے یہ عمل ہوا تھا۔ دیکھیے حدیث کے ساتھ چلتے ہیں، لمبی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بے شک فلاں ابن فلاں، دیکھا نا نام کو چھپا لیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة کیف یصنع، آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو فحش کاری پر دیکھے، فحش کاری میں مبتلا دیکھے، تو وہ کیسے کرے، کیا کرے؟ اگر یہ وہ بولتا ہے کہ اس نے ایسا دیکھا ہے، ظاہر ہے کہ بہت بڑی بات بولے گا، بڑا سنگین معاملہ ہے یہ، بڑا سنگین الزام ہے یہ۔ اور اگر چپ رہتا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑا، یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ زندگی بھر وہ گھٹ گھٹ کے مرے گا اور اپنے آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس بدکار عورت کے ساتھ ہماری زندگی کیسے گزر رہی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ شاید یہ سمجھا کہ یہ واقعہ ابھی رونما نہیں ہوا ہے، یہ ایسے ہی متوقع مسئلے کے تعلق سے پوچھا کہ اگر ایسا ہو کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے اوپر کسی غیر مرد کو دیکھے بدکاری کرتا ہوا تو وہ کیا کرے، یعنی یہ اگر ایسا کیس ہوتا ہے
تو کیا کرے؟ تو جب تک کیس ہو نہیں جاتا عالم اور مفتی کے اوپر جواب دینا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے سلف صالحین اس طرح کے نازک مسئلے پوچھتے تھے کہ کیا ایسا واقع ہوا ہے؟ تو اگر کوئی کہتا نہیں تو کہتے کہ نہیں، تو جواب نہیں دوں گا. جب ہوگا تو اس وقت جو عالم ہوگا موجود وہ جواب دے گا. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے بندے علماء موجود رہیں گے جو لوگوں کی رہنمائی کریں. جب واقع ہو تو مانا. تو شاید اس لیے آپ نے واپس کر دیا یا جواب نہیں دیا. فلما کان بعد ذالک، دوسرا دن جب ہوا اس کے بعد تو وہ شخص آیا پھر اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کل میں نے جو بات پوچھی تھی آپ سے یا جس چیز متعلق آپ سے دریافت کیا تھا، قد تنی تو وہی، میں خود اس کے اندر مبتلا ہوا. یہ واقعہ میرے خود کا ہے، میرے اپنی بیوی کا ہے کہ میں نے گویا کہ اپنی بیوی کے اوپر غیر مرد کو دیکھا ہے. کل تو کہا تھا رہی تھا کیا خیال ہے آپ کا، کیا قانون ہے شریعت کا اس معاملے میں. آپ نے جواب نہیں دیا، یہ سوچ کر کہ یہ واقعہ رونما نہیں ہوا ہے تو جواب دینا ضروری نہیں. لیکن جب اس نے یہ کہا کہ یہ ایکچولی ہو چکا ہے، فی الواقع اس طرح کا عمل سرزد ہو چکا ہے اور یہ واقعہ خود میرے ساتھ ہوا، میری بیوی کے ساتھ ہوا ہے کہ میری بیوی نے کسی غیر مرد سے مکالمہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حدیث ہے کہ فانزل اللہ عز وجل هؤلاء الآیات فی سورۃ النور، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں سورہ نور میں اتاری ہے. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرأ عنہا العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین. 6 سے لے کر 9 آیت. آپ نے کہا دونوں کو بلاؤ، فتلاہن علیہ، آپ نے ان آیتوں کو کی تلاوت کی اس مرد کے سامنے جس نے معاملہ کو پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ معاملہ میرے اپنے گھر کا ہے. ووعظہ وذکرہ، اور آپ نے ان کو واضح و تذکیر کی کہ دیکھو اگر بات سچی نہیں ہے، اگر یہ الزام ہے تو باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. تم نے الزام لگایا ہے، الزام کی سزا بہتان تراشی کی سزا 80 کوڑے ہے نا، وہ کھا لو بہتر ہے. یہ 80 کوڑا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں جھوٹا الزام لگانے کے نتیجے میں جو گناہ اللہ تعالیٰ دے گا وہ بڑا سنگین ہوگا. دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہی ہلکا ہے. حتیٰ کہ اگر وہ سزا مان لیجئے عورت تو اقرار کر لے گی تو رجم کی جائے گی، جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا اس کو. لیکن اگر یہ سزا یا دنیا کا عذاب اگر مہلک بھی ہو، ہلاکت آخری بھی ہو، جان جانے کی بھی نوبت ہے اس میں، تو بھی آدمی کی جان چلی جائے گی. یہی نہ ہوگا، عذاب ختم ہو جائے گا. دنیا چند روزہ ہے لیکن آخرت کا عذاب تو طویل اور بھیانک عذاب، بھیانک ہے، خطرناک. ان عذاب ہے جہنم کا عذاب کھانا حرام، چمٹ جانے والا لا الہ. تو بہرحال آپ نے مرد کو نصیحت کی، لیکن اس نے کہا نہیں جان سکتا، سوال ہی نہیں ہے بات سے پھرنے کا، یہ بالکل چشمدید ہے، میرا خود کا دیکھا ہوا. والذی بعثک بالحق، قسم اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے. ما کذبت علیہا، میں نے عورت پر جھوٹ نہیں گڑھا ہے، جھوٹا الزام نہیں لگا رہا ہوں میں اپنی بیوی. پھر آپ نے اس کی بیوی کو بلایا، اس کو بھی نصیحت کی اور کہا کہ دیکھ عورت، اللہ کا دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے بہت ہلکا ہے، بہت ہلکا. کیا ہوگا؟ یہ ہوگا زندگی سے ہاتھ دھو لو گے، مر جاؤ گے، لیکن یہ سزا جو تمہیں ملے گی یہاں، یہ تمہاری خدا ہے منکر عظیم کا کفارہ ہو جائے گا. پھر اس گناہ کا مواخذہ تم سے قیامت کے دن نہیں ہوگا. اگر واقعی تم سے یہ عمل سرزد ہوا ہے بدکاری کا تو اقرار کر لے. اس نے بھی کہا لا والذی بعثک بالحق. اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ نتیجہ یہ ہے کہ عورت جھوٹی تھی. جو بچے کی آپ نے صفت بتائی کہ اگر ایسا اور ایسا اور ایسا آیا تو اپنے باپ کا ہوگا، نہیں تو زانی کا ہوگا. دوسری حدیثوں کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے. تو یہاں اس کا مطلب یہ کہ عورت نے جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھائی تھی. والذی بعثک بالحق کہہ رہی ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بھیجا ہے. یہ مرد الزام لگانے میں جھوٹا ہے،
جب اس نے اقرار نہیں کیا، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان والے کو رسوا نہیں کر سکتی، یعنی اگر اقرار کر لوں گی تو میں تو ہاتھ جان سے دھوؤں گی، لیکن میرے خاندان والے بھی رسوائی کا کی مار جھیلتے رہیں گے زندگی بھر ہمیشہ کے لیے. تو میں اپنی قوم کو لا افضح قومی سائر اليوم، میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر کے نہیں جانا چاہتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دنیا کی رسوائی کے ڈر سے خاندان کی عزت کی یا خاندان کی ناک مچانے کے لیے جھوٹی قسمیں گزاری. بہرحال اب قرآن مجید نے چونکہ مرد سے ذکر کیا ہے کہ لیان کی گواہی اور قسم کون کھائے گا؟ پہلے مرد. آگے کہا گیا فشہادت احدہم اربع شہادات، کسی بھی مرد کی طرف سے جب یہ الزام لگتا ہے تو اس کی گواہی یہ ہوگی 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے اپنے دعوے میں. تو مرد کی گواہی پہلے ہوگی اور عورت کی ڈیفینسو ہوگی. وہ اپنے سے عذاب کو ٹالنے کے لیے، اپنے کو عذاب سے بچانے کے لیے وہ قسمیں اگر گزارتی ہے تو بچ جائے گی، سزا نہیں لگے گی. اور اگر اقرار کرتی تو دنیا کا عذاب جھیل لیتی، آخرت کے عذاب سے بچ جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد سے لیان کی قسم کو شروع کروایا. مرد نے 4 مرتبہ گواہی دی اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہ انہ لمن الصادقین، وہ سچوں میں سے، یعنی وہ سچا ہے. اور 5ویں مرتبہ کی گواہی یہ تھی کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہے. گویا کہ اس نے اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر واجب کیا، اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ دور کر دیا جائے، دھتکار دیا جائے. ثم صلی بالمرأة، پھر دوسری گواہی مرد کی گواہی کے بعد عورت سے گواہی دی، اور اس نے بھی 4 شہادتیں اللہ کے نام کی قسموں سے یہ گزاری کہ وہ جھوٹا ہے. اور 5ویں مرتبہ میں یہ کہا کہ اللہ کا غضب ہو اس پر اگر مرد سچا ہے اپنے الزام میں. اس کے بعد ہے کہ ثم فرق بینہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان تفریق پیدا کر دی. اور یاد رکھیے یہ تفریق دائمی ہے، مؤبدہ، نہ مراجعہ کر سکتا ہے نہ دوبارہ کبھی اس سے نکاح کر سکتا ہے. گویا کہ یہ جدائی تو ایسی بائن جدائی ہے، ایسی بینونت ہے، ایسی جدائی ہے کہ جو جدائی طلاق ثلاث کے بعد بھی نہیں ہوتی. تیسری اور آخری طلاق کوئی مرد کسی کو دے دے بیوی کو تو یہی ہے کہ بیوی حرام ہو جائے گی جب تک کہ حلالہ شرعیہ نہ ہو، رغبت کا نکاح نہ ہو، متعلق اپنی رغبت سے اپنی چاہت سے طلاق نہ دے دے. پھر اس کے بعد زوج اول پیغام نکاح دے اور نئے سرے سے شادی کر کے زوجیت سے پلٹا سکتا ہے. لیکن یہاں کسی بھی صورت میں اب ان قسموں کے بعد ابد الآباد تک کے لیے کبھی دونوں اکٹھا ہو ہی نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق ڈال دی اور اس کے بعد کہا ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے کہ ان احدکما کاذب، تم دونوں میں سے کوئی ایک تو کاذب ہے. تم بھی قسم کھا رہے ہو، یہ بھی قسم کھا رہی ہے، تو ایک تو سچا ہے، یا تو مرد الزام میں جھوٹا ہے تو اپنے آپ کو بہتان تراشی کی سزا سے بچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، یا عورت سیبہ ہے، شادی شدہ ہے، رجم کی سزا کو ٹالنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہی ہے. کوئی ایک تو گنہگار ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، تو کہہ دیتے کہ تم گنہگار ہو. تم دونوں میں کا کوئی ایک تو ہے. اللہ اس بات کو بہتر جانتا ہے. کیا تمہیں کا کوئی توبہ کرنے والا ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. وفی لفظ، مسلم میں جو لفظ آیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا لا سبیل لک علیہا، اس مرد سے کہا ملعین سے کہ اب تیرے لیے کوئی راستہ اس عورت پر نہیں ہے، یعنی کبھی بھی اس کے ساتھ رشتہ تمہارا قائم نہیں ہو سکتا، نہ رجعت کر سکتے ہو نہ ہی کبھی مستقبل میں عقد کر سکتے ہو اس سے. تو اب مرد نے کہا یا رسول اللہ مالی، اور میرے مال کا کیا ہوا جو میں نے دیا اس کو مہر میں؟ کہا کہ مہر نہیں ملے گی، لا مال لک، مہر نہیں ملے گی. ان کنت صدقت علیہا، اگر تم اس کے اوپر الزام لگانے میں سچے ہو تو بھی تم کو مال نہیں ملے گا، کیونکہ تم اس کے شرمگاہ سے فائدہ اٹھا چکے ہو. جب تم نے شادی کی تھی، پہلی ملاقات کی تھی، پہلی وطی کی تھی، تو عورت کی مہر تم پر واجب ہو گئی تھی. اس کے بعد سے بھی تم استمتاع کرتے رہے.
یہاں تک کہ اس سے یہ جرم صادر ہوا تو تم تو شرمگاہ حلال کر چکے ہو، تو مہر اس کے عوض ہو گئی، اب مہر کا کی ملے گی؟ اور اگر تم اس کے اوپر الزام لگانے میں جھوٹے ہو تو اور مال نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف تم اس کو زوجیت سے الگ بھی کر رہے ہو، لیان کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے جدا بھی ہو رہی ہے، اور پھر یہ دوسرا جرم یہ جھیلے، دوسری سزا یہ جھیلے کہ تم کو تمہاری مہر بھی واپس کرتے، تو اور نہیں بدرجہ اولا نہیں دے گی، اور اگر سچے ہو تو بھی نہیں دے گی، کیونکہ تم وطی کر کے اپنے حق کے مہر کے لوٹانے کا حق کھو چکے ہو، اور پہلی وطی کے ساتھ ہی عورت کا حق مہر کے اوپر ثابت ہو چکا، تو اب کیا کے بعد یہی آپ، تو اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ حدیث میں بھی آیا ہے، تفسیر ہے اس کی کہ ایسا اور ایسا آیا، اگر وہ تامل خلقت ہے اور بال بھی اس کے سیدھے ہیں، جو کنگھی کے ساتھ گھک جانے والے ہیں، گھگڑالے نہیں ہیں، تامل خلقت ہے تو اپنے باپ کا ہے، اور اگر نہیں ناقص الخلقت ہے، کمزور ہے، نہیں پیدا ہوا ہے اور بال گھنگرالے ہیں، تو جس مرد سے اویمر اجلانی نے الزام لگایا تھا شریک بن صحمہ، کہا کہ شریک بن صحمہ کا ہو، اور صحابہ کو کہ دیکھو گے کیسا بچہ آئے گا، دھیان رکھو گے، اور جب بچہ آیا تو بالکل علی النعت المکروہ، مکروہ صفت پر آیا، یعنی زانی کا خوب بہت ٹوک ہو۔ اسی موقع پر آپ نے کہا کہ اگر لیان کی قسمیں دونوں طرف سے گزاری نہ گئی ہوتی تو آج میرے اور اس عورت کا معاملہ بالکل الگ ہوتا، یعنی یہ مجرمہ ہوتی اور اس کو جرم کی سزا میں دے رہا ہوں، یہ سزا کا میں اعلان کیا تھا اور یہ رجوع کر دی جاتی۔ لا الہ الا اللہ، بہرحال تو آپ نے سبب نزول سمجھا کہ صحیح میں سبب نزول ہلال بن امیہ ضمری کا واقعہ ہے، انہوں نے پہلا مقدمہ دائر کیا تھا، اور دوسرا مقدمہ اویمر اجلانی نے اپنی بیوی کے خلاف دائر کیا تھا نبی صاحب کے خلاف، اور ہلال بن امیہ کے واقعے اور اویمر اجلانی کے واقعے کے درمیان میں آیت لیان اتر چکی تھی، اس لیے آپ نے ان کی تلاوت فرمائی۔ دوسری حدیث دیکھیں، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا رمى امراته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی، اور اس کے بچے کا یعنی اس عورت کے رحم سے جو بچہ باہر آیا اس کا اپنے سے انکار کیا کہ وہ میرا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا، اس بچے کے نسب کا اپنی ذات سے انکار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیان کا طریقہ اختیار کیا اور دونوں کی طرف سے لیان کی قسمیں گزاری گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مرد بچے کے نسب کا اپنے سے انکار کرے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، مثال کے طور پر جب اس نے ملاقات کی ہے آخری ملاقات بیوی سے تو 6 مہینے سے پہلے ہی بچہ لے آئی، جبکہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینہ، ابھی 4 مہینہ اس کو گئے ہوا ہے بیوی سے مل کر کے، اور بچہ لے آئی جو بچہ کے زندہ بھی ہے۔ 6 مہینے سے کم میں پیدا ہونے والا بچہ زندہ نہیں رہتا، لیکن ماشاءاللہ 6 مہینہ 6.5 مہینہ کا بچہ ہے اور وہ زندہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ بچہ پہلے شخص کا ہے۔ اگر 6 مہینے کے بعد بچہ آتا ہے، مرد کی ملاقات آخری ملاقات کے بعد دیکھا کہ کل وہ اسے مجامعت کی اور وہ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم آیا، اس کا مطلب یہ کہ حمل پہلے سے آیا، ایک رات کے لیے بیوی سے مل کر کے گیا اور 4 مہینے کے بعد اس کی بیوی حمل وضع کر رہی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اس سے قبل وہ 1 سال سے غائب تھا، بیچ میں 1 رات کے لیے آیا تھا اور مل کر کے بیوی سے گیا ہے، اور بیوی 5ویں مہینے میں بچہ وضع کر رہی ہے، وضع حمل کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بچہ پہلے سے، اور اگر 6 مہینہ مکمل کر کے یا 6 مہینے کے بعد آیا ہے تو بچہ باپ کا ہوگا،
اور اگر وہ اس کے نسب کا انکار کرتا ہے تو لیان کرنا. بہرحال تو جب اس نے بچے کے نسب کا انکار کیا تو آپ سے کہا کہ دونوں کو لیان کرنا ہوگا جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے. اور پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا، یعنی باپ کا نہیں کہلائے گا، کیونکہ باپ نے تو اس کے نسب کا انکار کر دیا، لہذا بچے کو باپ کا نام نہیں ملے گا اور زانی بھی اس کا باپ نہیں ٹھہرے گا، تو وہ اپنی ماں کا بیٹا کہلائے گا. فلاں ابن فلانہ، ماں کا نام دیا، اور وہ اپنی ماں کے مال کا وارث ہوگا اور ماں اس کے مال کا وارث ہوگی. مرد کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس بچی سے. تو کہا کہ بچہ ماں کے ساتھ، ماں کو دیا گیا. بچے کا فیصلہ عورت کے حق میں کیا گیا کہ تم اس کی ماں رہو گی. ماں سے رشتہ تو ثابت ہوگا، باپ سے رشتہ ثابت ہوگا. وفرق بین المتلاعنین، اور دونوں لیان کرنے والے کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق ڈال دی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے لیان کی کہ بچے کے نسب کا انکار کیا جائے، یا ایک وجہ وہ ہے، اور ایک وجہ وہ ہے جو بتایا کہ صاحب زنا کاری کرتے ہوئے اس نے دیکھا ہو. تیسری حدیث اس سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی کیا بیٹے اور بیٹی کے رنگ کو اپنے رنگ سے اور بیوی کے رنگ سے مختلف پائے، یا بیٹا اور بیٹی ماں اور باپ کی شکلوں میں سے کسی شکل پہ نہ ہو، تو کیا صرف رنگ کا اختلاف اور صورت کا اختلاف یہ لیان کو ثابت کرتا ہے، یا اس بنیاد پر ہم بچے کے نام و نسب کا انکار کر سکتے ہیں اپنے سے؟ کہا گیا کہ نہیں، یہ صورت جائز نہیں جب تک کہ واضح قرینہ موجود کا. صرف رنگ کا اختلاف اور صورت کا اختلاف یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آپ کو بچہ نہیں. اگر ایک معقول مدت میں آیا ہے، آپ کی ملاقات کے 6 مہینے کے بعد بچہ آیا، وہ آپ ہی کا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں جاء رجل من بنی فزارہ، فزارہ غطفان کا ایک قبیلہ ہے، وہاں کا ایک شخص آیا، دیہاتی آدمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، میری بیوی نے ایک کالا لڑکا کو جنا ہے، یا میری بیوی سے مجھے ایک کالا لڑکا پیدا ہوا ہے. ایک کالے لڑکے کا تولد ہمارے گھر میں ہوا ہے میری بیوی کے بطن سے. گویا کہ وہ اشارے اور کنائے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ میرا نہیں. اشارے کنائے کیا مطلب ہے کہنے کا؟ کالا ہے، میں بالکل گوڑا چٹا ہوں، میری بیوی بھی گوری چٹی ہے، وہ بالکل کالا کر اٹھایا ہے. گویا اشارہ ہے، تعریض ہے، اشارہ ہے، کنایا ہے کہ وہ اس کے نسب کا انکار کر رہا ہے. لیکن صراحت نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرا نہیں ہے، میں اس کے نسب کا انکار کرتا ہوں. عورت فاحشہ ہے، وہ دوسرے کا بچہ ہے، میرا نہیں ہے، ایسا نہیں کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سمجھ لیا کہ کہیں نہ کہیں اس کو ڈاؤٹ ہے اور شک اور تردد میں یہ آدمی پڑا ہوگا. تو آپ نے اس کے شک کا جو ازالہ کیا ہے، کس طرح حکیمانہ انداز ہے اور کس طریقے سے اس کی زبان میں جس کو بآسانی سے سمجھے اتنی عمدہ مثال دی ہے کہ جو اس پر بالکل فٹ ہے. مقیس اور مقیس ہے، جس مسئلے پر قیاس کر کے آپ نے سمجھایا، بالکل اس میں واضح مضبوط قسم کی مشابہت ہے. جہاں یہ حدیث قیاس کی مشروعیت کی دلیل ہے، اس میں بھی قیاس میں کچھ عقلی قیاس ہوتا ہے، کچھ شبہی قیاس ہوتا ہے، تو بالکل مشابہت ہے، مقیس ہے. اب دیکھیے واقعے کو پڑھیے تو سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے کہا کہ اچھا بتاؤ تمہارے پاس تو اونٹ ہے؟ ہاں بہت اونٹ ہے. دیہاتی آدمی تھا، کھیتی باڑی والا تھا، جانور مال مویشی پالتا تھا. کہاں ہے؟ کہا ان اونٹوں کے رنگ کیا ہے؟ تو کہا کہ سب کے سب لال ہے، اور لال اونٹ عرب کا قیمتی مال سمجھا جاتا ہے. اونٹ اور اونٹنیاں جتنے بھی ہمارے ریوڑ میں ہیں وہ سب کے سب لال. کہا کہ کیا اس میں کوئی ایسا بھی ہے جو چاندی کے کلر کا ہو، یعنی اورق ورق سے ہے، یعنی سفیدی اور سیاہی کے درمیان کا ہو،
یا سفید ہی پر ہلکی سیاہی ہو، یا بالکل کالا نہ ہو، مٹمیلا ہو، مٹی کے کلر کا ہو، غبار کا، مٹی اور دھول کے کلر کا ہو، بالکل ایک دم کالا نہ ہو. یہ سب معنی ہے عورت کا. یعنی لال کے علاوہ کوئی دوسرا کلر، مخلوط کلر، ایک دم لال نہیں، ایک دم وائٹ نہیں، ایک دم کالا نہیں، مٹمیلا، کالا اور سفید ملا کر کے. ایسا کوئی اونٹ ہے تمہارے یہاں؟ کہاں ایک ہے. تو کہا کہ وہ کالا اونٹ کیسے پیدا ہوا؟ لال اونٹ ہے، لال اونٹنی ہے، اور اس کے ذریعے تمہارے یہاں اونٹوں کو بچے ہوئے ہیں. تو یہ بیچ کا کلر کہاں سے آ گیا؟ لال کا تو لال ہی ہونا چاہیے، کالے کا کالا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ماں باپ دونوں ہی اس کے لال ہیں. تو اس نے جواب دیا. عربوں کو اونٹ کی نسلیں بہت یاد رہتی ہیں. تو کہا کہ لعلہ اللہ، کہا کہ فانا اتا ذلک، یہ دوسرا کلر، مٹمیلا کلر کہاں سے آ گیا؟ کہا عسا ان یکون نزعہ یقن، ممکن ہے کہ کوئی رگ نے اس کو کھینچ لیا ہو، یعنی کوئی اصل نے کھینچا ہو اس کو. یعنی اونٹوں کے آبا و اجداد میں، ان کی اونچی اوپر کی نسلوں میں کوئی ہو سکتا ہے کہ اس کلر کا رہا ہوگا، اورق رہا ہوگا، وائٹ اور سفید کے درمیان کا کلر رہا ہو سکتا ہے کہ دادا پردادا میں کوئی نسل رہی ہوگی، کوئی دادا پردادا میں کوئی رہا ہوگا جو مٹمیلا رہا ہوگا، وہ اس کے پر یہ اونٹ چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسا یکون نزا ہوئی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری یا تمہاری بیوی کے بھی نسل میں، ان کے آبا و اجداد کے اندر کوئی تو رہا ہوگا، دادا رہی پردادا نہیں، ہو سکتا ہے 3 4 5 دادا جس کو تم نہیں جانتے ہو، وہاں سے کوئی رگ کھینچ گئی ہو اور اس کے رنگ پر یہ تمہارا بچہ چلا گیا ہو. اب بتائیے کتنی لاجک کی بات آپ نے کہی، بالکل اس کی سمجھ میں آ گیا، جو تردد تھا اس کا بالکل ختم ہو گیا، مطمئن ہو گیا، 100% ہو گیا. تو اسے یہ ملا کہ صرف شبہ کی بنیاد پر آپ بچے کے نسب کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ معاملہ بہت سنگین ہوگا. آپ کا بچہ ہوگا اور آپ شبہ کی بنیاد پر انکار کر دیں گے، کتنا بڑا عظیم خسارہ ہوگا. بچہ زندگی بھر ولد الزنا کہا جائے گا، آپ کے مال میں اس کا ترکہ ہونا چاہیے، نہیں ہوگا، پوری زندگی ذلت کی زندگی جیے گا، اور اس کی ماں ذلت سے منہ چھپاتی پھرے گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کو بچہ ہے. تو اس لیے بہت محتاط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. صرف رنگوں کے فرق کی وجہ سے آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے. چوتھی حدیث ہے کہ اگر ولد الزنا ہے، مثال کے طور پر ولد الزنا ہے، واضح مشابہت ہے بچے کی زانی سے، جو دعویٰ کر رہا ہے یا زانی کے بیہاف کوئی اس کا وکیل، بھائی، بھتیجا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور جس کے گھر بچہ ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا بیٹا ہے، یا اگر وہ خود نہیں ہے، بیوی کو حمل کی حالت میں چھوڑ کے بڑا ہے، تو مرنے والے کا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ میرا بھائی ہے. اب دیکھیے زانی بھی دعویٰ کر رہا ہے یا زانی کا وکیل دعویٰ کر رہا ہے، اور جس کی بیوی ہے یا جس کی لونڈی ہے وہ یا اس کا بیٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارا بھائی ہے، ہمارے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے، ہرگز ہم اس زانی کو سے اس کا رشتہ ملنے نہیں دیں گے، اس کا نسب اس سے نہیں ملنے دیں گے، ہم اپنے سے ملائیں گے، یہ تو ہمارا بھائی ہے. تو ایسی صورت میں جب کہ ایک بچے میں 2 دعوے دار ہوں تو بچہ کدھر جائے گا؟ اصولی طور پر ایک واضح مشابہت دیکھ رہے ہیں کہ زانی سے ہے، لیکن اس کے معارض، ایک بہت بڑا معارض یہ ہے کہ صاحب فراش یعنی بیوی والا یا لونڈی کا مالک، بیوی کا شوہر اور لونڈی کا مالک جو صاحب فراش ہے، صاحب فراش میں بستر والا ہے، یعنی بیوی کو بستر کہا گیا، اور مرد اس کے لیے لحاف کی حیثیت رکھتا ہے، خاص ملاقات کی ایک جو کیفیت ہوتی ہے. تو بیوی بستر ہے اور وہ مرد شوہر بستر والا ہوا، صاحب فراش ہوا، یا لونڈی ہے تو لونڈی کا آقا مراد ہے. تو آپ نے رول یہ دیا ہے کہ الولد للفراش، بچہ بستر والے کا ہوتا ہے، جس کے بستر پر بچہ
तवल्लुद हुआ, अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है और अपने से नसब मिलाता है तो। वलिल आहिर अल हजर, और जो जानी है उसको पत्थर मिलेगा, यानी वो खाए वो हासिल होगा, नाकाम नामुराद होगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। और बाद लोगों ने कहा कि नहीं, संसार किया जाएगा। भाई काय के लिए संसार किया जाएगा? अगर जानी जो दावा कर रहा है कि बच्चा हमारा है, अगर वो कुंवारा है तो बाकिर है, तो क्या बाकिर को संसार किया जाता है? इसलिए ये माना तो जानी के लिए पत्थर है, पत्थर का तो रज्म है, ये माना सही नहीं होगा, क्योंकि हर जानी को थोड़ी ना रज्म किया जाता है। तो लील आहिर अल हजर का मतलब कि उसको खाइबत खुसरान, नाकामी और नामुरादी होगी, और उसका दावा रद्द कर दिया जाए। और जो साहिब फिराश है, मर्द या मर्द का बेटा, उसके मरने के बाद दावा करता है कि मेरा भाई है, मेरे बाप की औलाद है, मेरे नस्ल से ये जुड़ेगा, तो फिर उसी के हक में फैसला किया जाए। और ऐसे ही हुआ है। ये हदीस देखिए, तो बातें मुशाबियत है जानी से, जाना चाहिए बच्चा जानी की तरफ, लेकिन चूंकि यहाँ पर साहिब फिराश जो है, आका या शौहर या उसके बिहाफ, उसका कोई रिश्तेदार, भाई बेटी, वो ये दावा करे कि नहीं ये मेरे बाप का बेटा है, मेरे पास रहे, तो ठीक है, नसब तुम्हारी से मिलेगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह से रवायत है, कहती है कि साद बिन अबी वक्कास, माशाअल्लाह, बड़े अजीम और बड़े जल्ल कद्र और कदीमुल इस्लाम सहाबी, कहते हैं कि साद बिन अबी वक्कास और अब्द बिन ज़मा का झगड़ा हुआ एक लड़के के मामले में। यह अब्द बिन ज़मा कौन है? सौदा बिनते ज़मा का भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिरादरे निस्बती। हजरत सौदा जो आपकी दूसरी बीवी थी, उम्र दराज थी, रहीम शहीम थी, बड़ी ऊंचे कद्दो कामत की थी, तमाम औरतों में कद्दो कामत और जसामत के एतबार से वो नुमाया होती थी। तो सौदा बिनते ज़मा रजी अल्लाह अन्हु का भाई है अब्द बिन ज़मा। गोया ज़मा इब्ने असवद का बेटा अब्द, और उधर साद बिन अबी वक्कास, दोनों में बहस हो रही है। साद कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, ये मेरे भाई उतबा बिन अबी वक्कास का बच्चा है। उतबा ने मरने के वक्त हमको कहा था, वसीयत की थी कि देख, जमा की लौंडी के जो बत्न में बच्चा है वो मेरा है, तो ख्याल रखेगा, वो तेरा भतीजा होगा। जैसे ही वो वज़े हमल करेगी, उससे बच्चा ले लेना और अपने नस्ब में मिला लेना, वो तुम्हारा भतीजा होगा। लौंडी थी, और लौंडियों से लोग टैक्स लिया करते थे। अब कुछ लोग अगर टैक्स ज्यादा उस पर चढ़ा दे, जिसकी वो भरपाई नहीं कर पाती थी मेहनत मजदूरी करके, तो फिर को फजूल का काम करती थी, बदकारी करती थी, क्योंकि आका की मार से बचने के लिए उसको तो देना होता था, जिसमें फरोशी कर लेती थी। बहरहाल वो उतबा बिन वक्कास के साथ उसका चक्कर चला, और उतबा के नुस्खे से वो हामिला हो गई। तो उतबा ने अपने भाई साद को कहा कि देख, वो जो लौंडी है ना जमा की, उसके पेट में मेरा बच्चा है, ख्याल रखना। और एक तो ये वसीयत थी जिसको हजरत साद ने जिक्र किया, उतबा की वसीयत का, और ये कहा कि रसूलुल्लाह, इसकी सूरत देख लीजिए बच्चे की। ये फतेह मक्का के साथ ये वाक़या हो रहा है। जब मक्का में पहुंचे हैं, तब उस बच्चे को जो देखा, तो साद ने लपका और कहा कि ये तो मेरा भतीजा है। ओह, जमा की लौंडी से हुआ है ना? हाँ हाँ, कहती ये तो मेरा भतीजा है, मेरे भाई उस्मान ने ऐसी वसीयत की थी। देखिए या रसूलल्लाह, कितनी वाज़ेह मुशाबहत मेरे भाई से, लगता है ना कि बिल्कुल ट्रू कॉपी है उस्मान की। और वही अब्द भी जमा थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, ये मेरा भाई है। अब ये देखिए, बाप के बिहाफ में अब्द कह रहा है कि मेरे बाप की लौंडी का बच्चा है, मेरा भाई है, मेरे बाप के बिस्तर पर ये पैदा हुआ है। बोले अला फिराश अबी मिन वलीदते ही, मेरे बाप के बिस्तर पर उसकी लौंडी से ये बच्चा पैदा हुआ। फनज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़की को देखा, तो आपने रआ शबहन बय्यनन उतबा, उतबा से बिल्कुल वाज़ेह मुशाबह, एकदम वाज़ेह, क्लियर कट, क्लियरली वो मुशाबह था बिल्कुल उतबा से। लेकिन चूंकि अब्द बिन ज़मा दावा कर रहे हैं कि नहीं वो मेरा भाई है, मेरे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ है, मेरे बाप की लौंडी से हुआ है, तो अगर साहिब फिराश और साहिब फिराश के बिहाफ उसका बेटा जब खुद दावा करे कि नहीं हम इस बच्चे को लेंगे और
یہ میرا بھائی ہے اور میرے خاندان کا بچہ ہے، تب تو ظاہر ہے کہ صاحب اسی کو ملے گا جس کی لونڈی ہے وہ. عورت جس کی لونڈی جس کی بچھاون ہے. عورت بچھاون بنتی ہے لونڈی کب؟ جب آدمی اس سے وصی کر لے تب. لیکن بیوی تو نکاح ایجاب و قبول کے ساتھ ہی اس کا بچھاون ہو جاتی ہے. لیکن لونڈی سے کئی فائدے لیے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آدمی لونڈی کو اپنے بستر کی زینت نہ بنائے، اس سے کام کر لے، لیکن بیوی تو بہرحال آپ اس کو استعمال کیجیے کہ نہ کیجیے، وہ آپ کی بیوی ہے اور اسی کام کے لیے آپ نے اس سے شادی کیا ہے کہ صاحب آپ اس کے پاس جائیں گے. خیر، تو کہا کہ صاحب یہ تو میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے. واضح مشابہت دیکھنے کے باوجود آپ نے کہا ہو اللہ یا عبد، اے عبد بن زما، یہ تیرا بھائی، جا اس لڑکی کو تو ہی لے. الولد للفراش، فائدہ یہی ہے کہ بچہ فراش کے لیے یعنی فراش والے کا ہوتا ہے. لونڈی بھی فراش ہوئی جب آقا نے اسے وصی کر لیا. وللعاہر الحجر، اور زانی کو خیبت و خسران اور ناکامی کے سوا کس نے دیا جائے گا. لیکن چونکہ واضح مشابہت دی، فیصلہ رولنگ دینے کے باوجود بھی کہ یہ عبد بن زما کا بھائی ہے، زما ابن اسود کا بیٹا ہے، تو جب عبد کا بھائی ہوا اور زما کا بیٹا ہوا اس کی لونڈی سے، تو حضرت سودا بنت زما کا بھی وہ بھائی ہوا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئے سودا سے کہ احتجبی من ہو یا سودا، سودا تو اس لڑکے سے پردہ کرنا. یہ کیوں پردہ کرنے کا حکم دیا جب اس کا بھائی کہہ رہے ہیں؟ واضح مشابہت جو اس میں سے تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ولد الزنا ہے، لیکن فیصلہ آپ نے دیا اس کے حق میں جو صاحب فراش تھا یا صاحب فراش کا کے بہاف میں دعویٰ کر رہا تھا. تو کیا اگر کوئی شخص دعوے دار نہ ہو، صرف زانی ہی دعوے دار ہو، مثال کے طور پر کسی باقر لڑکی سے کسی نے زنا کاری کی، وہ حاملہ ہوئی اور زانی کھل کے آیا کہ نہیں وہ بچہ میرا ہے، تو کیا اس سے نسب ملا دیا جائے گا؟ جمہور امت کے علماء نے کہا کہ نہیں. اسی حدیث سے کیا الولد للفراش وللعاہر، تو یہاں تو کیسے اگرچہ کسی کی کوئی فراش نہیں ہے، وہ کوری لڑکی ہے، لیکن کہا گیا وللعاہر الحجر، زانی کو ناکامی ملے گی تو زانی کو نہیں ملے گا، وہ ماں کا بچہ کہلائے گا. باپ کا تو ہے نہیں، کیونکہ کوئی یہاں مخالف ہے نہیں، مخاصم ہے نہیں، جھگڑ نہیں رہا ہے کہ ہمارا بھائی ہے ہمارا بیٹا ہے، وہ صرف زانی دعویٰ کر رہا ہے. تو جمہور علماء نے کہا کہ زانی سے رشتہ بچے کا ولد زنا کا ثابت نہیں ہوگا، اور بعض علماء نے کہا کہ ثابت ہو جائے گا جب وہ کہہ رہا ہے اور کوئی بھی دوسرا دعوے دار نہیں ہے، تو پھر اس کی طرف اس کی نسبت ہو جائے گی. بہرحال حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا کہ پردہ کرو، چنانچہ جب تک زندہ رہی حضرت سودا کبھی بھی اس لڑکے کو انہوں نے نہیں دیکھا. یہ جو پردہ کرنے کا حکم تھا یہ تورع تھا، احتیاط، من بابل احتیاط. ورنہ فیصلہ تو دے چکے تھے کہ زما کا بیٹا ہے تو عبد کا بھائی ہے، سودا کا بھائی ہے، لیکن یہ احتیاط من بابل احتیاط. چلیے صاحب، اسی طریقے سے کہا کہ رنگ کو دیکھ کر کے آدمی یہ سمجھے کہ صاحب باپ بیٹے کا نسب نہیں ہے، بیٹا اپنے باپ کے رنگ پر نہیں ہے، تو باپ کے دل میں تردد ہو، یا لوگ تردد کریں کہ بالکل گوڑا چٹا باپ ہے، اس کا بیٹا اتنا کالا، کوئلے کی طرح کالا کیسے ہوا. یہ لوگ بھی چیوی گوئیاں کرتے ہیں، اور ایسے ہی چیوی گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید کے درمیان تھا. اسامہ کی ماں ام ایمن حبشیہ تھی، کالی کلوٹی تھی، اور حضرت زید بن حارثہ انتہائی گورے آدمی. تو حضرت اسامہ بن زید جو محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پایا، انہوں نے حب رسول اللہ جن کو کہا جاتا تھا، اور زید بن حارثہ کو آپ سمجھیے کتنے محبوب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، متبنہ، گود لیا ہوا بچہ جو تھا، لے پالک بچہ کہتے تھے. لیکن جب متبنہ کو ختم کیا گیا شریعت سے اور کہا گیا کہ صاحب کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کو اسی کے باپ کی طرف منسوخ کرو، اور اگر باپ کا پتہ نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی یا غلام ہے تمہارے، تو پھر آپ نے کہا زید بن حارثہ، ورنہ زید بن محمد کہلاتے نہیں. محبت تھی، اتنی قربت تھی اور اتنا قریب کا رشتہ تھا. اور اسامہ کیا کہنا، ایک کندھے پر اگر اسامہ کو لیے ہوئے ہیں تو دوسرے کندھے پر حضرت حسن ہے، ایک ہاتھ سے اسامہ کو پکڑے ہوئے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے حضرت حسن کو پکڑے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ
کبھی حسن حسین کو پکڑے ہوئے ہیں، کہتے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ تھے اسامہ۔ تو یہ لوگ جو چھویں گوئیاں کرتے تھے باپ اور بیٹے کے رنگ کی وجہ سے، ان کے نسب پر جو تان تشنی کرتے تھے، تعریض کرتے تھے، بھکتیاں کرتے تھے، اس کو سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کبیرہ خاطر ہوتے تھے، بہت تکلیف آپ کو۔ حالانکہ وہ ام ایمن کی رنگ پر سے، ماں تو کالی تھی ان کی۔ بہرحال ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں باپ بیٹے سوئے ہوئے تھے، یعنی زید بن حارثہ اور اسامہ، ایک گورے چٹے ہیں، ایک کالا کلوٹھا ہے، اب دونوں کے چہرے کے اوپر کمبل پڑی ہوئی تھی، یا دونوں کمبل اوڑھے ہوئے تھے، پاؤں البتہ کھلا ہوا تھا۔ مجزز المدلجی ایک صحابی ہے، قبیلہ کنانا کے، الکنانی، مجزز المدلجی صحابی ہے اور قیافہ شناس، انگلیوں کے نشانات، خطوط جو انگلیوں پر ہے، ان نشانوں کو دیکھ کر وہ ملاتے تھے، تو آثار کو دیکھ کر کے، خطوط کو دیکھ کر کے، نشانات کو دیکھ کر کے وہ قیافہ شناسی کرتے تھے۔ تو جب دیکھا کہ دونوں کے پاؤں کھلے ہوئے ہیں اور ڈیپلی انہوں نے دیکھا، غور سے دیکھا، تو قدموں کے نشان ایک دم ملتے جلتے تھے، جیسے باپ بیٹے ہیں۔ تو کہا اس نے بے ساختہ، جبکہ دونوں کا چہرہ ڈھکا ہوا، نہیں جان رہے کہ یہ کون ہے، ہذہ الاقدام بعضھا من بعض، یہ جو قدم ہے، یہ چار پاؤں دیکھ رہے ہیں، سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک باپ ہے ایک بیٹا۔ اب یہ جو سب تو تھا ہی ثابت، لیکن اس قیافہ شناس نے جب یہ بات کہہ دی کہ صاحب یہ باپ بیٹے ہیں دونوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا گلاب کی طرح سے اور روشن ہو گیا، اور جب آپ کو خوشی ہوتی تھی تو آپ کے چہرے کی لکیریں نمایاں ہو جاتی، انتہائی خوش اور مسرت سے آپ گویا کی طرف سے جھوم گئے، اور کہا کہ اب لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ جو عرب میں جو قیافہ شناسی بڑی مشہور تھی، لوگ کہتے ہیں کہ پتھر پر اگر کوئی قدم دے کے چلتا تو بھی وہ غور سے دیکھ کے کہتا کس راستے گزرا ہے، پتہ لگا لیتا کہ ایک آدمی کہاں گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس قدر قیافہ شناسی تھی۔ تو کہا اس نے کہ بعد هذه الاقدام لمن بعد، وہاں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مجزز قیافہ شناس تھے، اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کیونکہ حضرت اسامہ اور زید کا نسب بالکل واضح ہو گیا تھا، مزید واضح ہو گیا تھا، اب لوگوں کے لیے چویں گوئی کرنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، انتہائی مسرور تھے، خوش تھے، بڑا خوشگوار موڈ تھا آپ کا، اور خوشی کے آثار اور چہرے کے خطوط بالکل نمایاں تھے، چمک رہے تھے، خوشی آپ کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اور کہا کہ البتڑی، کیا تم نے نہیں دیکھا عائشہ، نہیں جانا، مطلب یہ کہ کیا تم نے نہیں جانا، رویت علمیہ مراد ہے، کیا تم نے نہیں جانا کہ مجزز نے ابھی زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کو دیکھا ہے، دونوں کے قدموں کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا کہ حدیثوں میں دوسری سند میں ہے کہ دونوں کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، جسم کا فوقانی حصہ، اوپری حصہ ڈھکا ہوا تھا، نیچے والا حصہ کھلا ہوا تھا، پاؤں کھلا تھا۔ تو کہا کہ یہ اقدام بعضھا من بعض، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لہذا یہ باپ بیٹے ہیں، اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے، الحمدللہ۔ اب جو حدیث تو کئی ایک ہے، لیکن بہرحال اب میں اسی مسئلے پہ یہیں رکتا ہوں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ 5 حدیثیں میں نے آج پڑھی آپ کے سامنے، اور یہاں سے گفتگو ایک خاص مسئلے پر ہے، عزل کے مسئلے پر، انشاءاللہ تعالی وہ کل کے درس میں مکمل کریں گے، اور پھر رضاعت کا بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقہ سے یہ نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، احداد، ترک زینت، سوگ کے مسائل سے ہم انشاءاللہ گزر جائیں گے، اور پھر قصاص اور جرم اور سزا کی کتاب چلے گی۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
پہلا سوال ہے، ہسبینڈ بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ اس خاص حالت میں نہیں دیکھے، لیکن آنکھوں سے میل کرتے ہوئے یا مال میں ہنستے کھیلتے ہوئے یا ویڈیو کالز کرتے ہوئے یا چیٹس ان کو مل گئے کہ یہ بیوی ان کے شوہر کے ساتھ چیٹس وغیرہ کر رہی تھی، تو اس حالت میں کیا کیا جائے؟ تب بھی کرے، نصیحت کرے، اس کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرے اور کہے کہ اس طرح کے واضح قرائن ہیں اور ہم نے دیکھا ہے اور تمہاری چیٹنگ دیکھی ہے اور تمہاری ویڈیو پکڑی گئی ہے، اس طرح کی بات ہے، آئندہ اپنی حرکت سے باز آؤ ورنہ میں تم کو چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ ڈرائے، اس کو دھمکائے تاکہ وہ اس حرکت سے باز آئے اور اس کے باہر نکلنے پر پابندی لگائے، اسے موبائل چھین لے، جو بھی اس کی اصلاح کی تدبیر کر سکتا ہے وہ کرے، اس کو چانس دے، سنبھلنے کا اس کو موقع دے۔ اگر کوئی آدمی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ ہو اس کے پاس، تو گواہ نہیں لانے کی سزا جان کر وہ کہے کہ میں اپنے الزام واپس لیتا ہوں، تو کیا وہ سزا سے بچ سکتا ہے؟ پھر بھی لگے گا، تو یہ جان بوجھ کے میں نے الزام دیا، تو آپ نے الزام کو تو قبول ہی کر لیا، تو سزا تو لگے گی ہی، لیکن ہاں سزا لگنے کے بعد توبہ استغفار کر لینے کے بعد، اپنے آپ کو جھٹلا دینے کے بعد، اور یہ کہ آئندہ ایسا جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ جی، اگر شوہر لیکن جب معاملہ جب عدالت میں پہنچ گیا تو آپ واپس نہیں ہو سکتے، پھر نہیں سکتے، اپنے قول سے پھریں گے تو یہ تو خود اس بات کا اقرار ہے کہ آپ قبول کر رہے ہیں کہ آپ نے تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا، اس کا صداقت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جی، لعان کے بعد فوری تفریق ہوگی یا پھر کوئی عدت رہے گی؟ فوری تفریق ہوگی، فوری تفریق ہوگی، لیکن عدت ہوگی ایک حیض، کیونکہ طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ امر اجلانی کے واقعے میں آیا ہے، جب سائل نے یہ سوال کر دیا تو ایک دلچسپ بات بتا دیں آپ کو کہ اویمر اجلانی کے واقعے میں یہ ہوا کہ آپ نے جدا کر دیا دونوں کو، لیکن اویمر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لعان کے بعد جدائی ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں یہ عورت پھر ہمارے حوالے نہ کر دی جائے، کیونکہ اس نے تو لعان کی قسمیں گزار دیے تھے، جن تو قبول نہیں کیا، تو کہیں ایسا نہیں کہ یہ عورت پھر ہمارے ساتھ سٹا دی جائے کہ جاؤ یہ تمہاری بیوی ہے، کہا یا طلاق 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 طلاق، آپ نے اس طلاق کو کچھ تبصرہ نہیں کیا۔ اب جو لوگ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں، سلاسل کے لفظ سے ہو یا طلاق 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 بولے تو 3 ہو، اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی مانتے ہیں کہ جدائی یہاں لعان سے ہی ہو گئی، اور آپ نے اس لیے اویمر پر انکار نہیں فرمایا کہ اب یہ طلاق غیر محل میں واقع ہے، وہ بیوی رہی نہیں تمہاری، تم طلاق دو تو نہ دو تو، لیکن انہوں نے بینونت کو موقت کرنے کے لیے طلاق دے ڈالی، حالانکہ طلاق سے زیادہ کڑی بینونت اور علیحدگی، اور آپ کہہ لیجیے ابد الآباد تک کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیحدگی تو لعان سے ہی ہو گئی، لہذا یہ طلاق کی غیر محل ہی ہوا، عورت پر پڑی ہی نہیں، کیونکہ وہ آپ کی بیوی رہی ہی نہیں، لعان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، لہذا اس حدیث کو طلاق ثلاثہ کے ثبوت میں پیش کرنا یہ بالکل بے خبری ہے لوگوں کی جو اس کو پیش کرتے ہیں۔ جی، اگر شوہر بیوی کو کچھ مرد سے بات کرتے ہوئے دیکھے یا بوسا وغیرہ کرتے ہوئے دیکھے، کیا اس بنا پر وہ طلاق دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے، دے سکتا ہے، دے سکتا ہے، اگر وہ اس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے تو وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے، اور اگر معاف کر دیتا ہے اور آئندہ کے لیے عورت وعدہ کرتی ہے تو سنبھلنے کا ایک موقع بھی وہ دے سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت طلاق کے بعد عدت میں ہو لیکن اسے حیض برابر نہ آتا ہو، جیسے ہر مہینے نہ آتا، جیسے 6 مہینے میں ایک بار یا 4 مہینے میں، تو اس میں کیسے حیض کی کاؤنٹ کی جائے گی؟ بارک اللہ فیکم۔ اگر سبب معلوم ہے تو سبب کا ازالہ کریں، اگر نہیں سبب معلوم ہے تو جب 3 حیض آئے گا تبھی ہوگی، چاہے وہ 9 مہینے میں آوے، سال میں آوے، اس سے زیادہ کی مدت میں آوے، لیکن جب 3 حیض گزرے گا تبھی وہ عدت سے پاک ہوگی۔ زنا کی تہمت میں سی سی ٹی وی کا ویڈیو دلیل کے طور پر کیسا ہے؟ دلیل کے طور پر نہیں ہوگا، اس سے مجرم کو پکڑنے میں مدد مل سکتی ہے، الزام کو ثابت کرنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک 4 چشمدید گواہ نہیں لے کر کے آتے اس وقت تک یہ جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا، لہذا صرف سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹو پر مجرم کو عدالت میں، اسلامی عدالت میں مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ زنا کی تہمت پر مرد اور عورت کی شرمگاہ کو ملتے ہوئے دیکھنا، کیا یہی شرط ہے؟ بالکل، جیسے کہ فرمایا گیا کہ سلائی سرمیدانی میں ہو، جسے آنکھ میں لگاتے ہیں، لوہے کی جو سلائی ہوتی ہے باریک سی ہوتی ہے جس میں
में सुरमा लगाते हैं, उसके बाद आंख में लगाया जाता है सुरमा। तो जिस तरीके से सुरमादानी में सुरमे की सलाई पैवस्त होती है, उस तरीके से उसके पैवस्त देखा हो, यानी फर्ज फर्ज के अंदर पैवस्त हो, मर्द की शर्मगाह निकलती हो और फिर औरत की शर्मगाह में दाखिल होती हो, इस तरह की कैफियत से देखा उसने। ऐसे जैसे कि डोल कुएं के अंदर होता है, डूबता है निकलता है, डूबता है निकलता है, इस तरीके से लोग भरते हैं डोल को, इस तरीके से देखा हो। बिल्कुल वाजे खुले लफ्जों में गवाही देनी, इशारे और किराए की जबान नहीं चलेगी। आज के जमाने में जहां पर शरीयत ना हो और जिना का वाकया पेश आए तो सजा कैसी होगी, क्या होना चाहिए? जो भी मुनासिब सवाल समझे, अदालत में मुकदमा ले जाए या समाज और सोसाइटी जिस तरह का दारोगिर करे, गिरफ्त करे, उसकी सजा दे जिसमें कानून का उल्लंघन ना हो। लेकिन बहरहाल सजा इस्लामी तो हाकिम वक्त ही देगा। जजर तौबी करके कुछ यूं ही हल्की फुल्की जरब लगा करके छोड़ देंगे। जाहिर है कि हम तो अगर कोड़े लगाएंगे, जलावतन करेंगे, कुछ करेंगे तो वो आदमी अदालत में जाएगा, हमारे खिलाफ चाराजोई हो जाएगी। तो इसलिए डांट डपट होनी चाहिए, तज्जो तौबीक होनी चाहिए, कुछ हल्की सी सजा, अगर सजा दे सकता हो लड़के का बाप या लड़की का बाप तो वो दे उसको सजा। और इस तरीके से अगर दोनों तौबा कर लेते हैं अपनी अपनी हरकतों से तो उनकी शादी कराते, लेकिन तौबा करने के बाद। قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون